یہ ایک متاثر کن کہانی ہے ببنیت کور کی، جو ایک سکھ لڑکی ہے جنہوں نے گزشتہ 7 سالوں سے اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیا۔ ان کی تحقیق اور ریسرچ اور فکری جستجو نے انہیں ایسی جگہ پر پہنچایا جہاں انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے قرۃ الفاطمہ رکھا ہے۔ ببنیت کور کا تعلق ایک سکھ خاندان سے ہے۔ بچپن سے ہی انہیں مختلف مذاہب کے بارے میں جاننے کا شوق تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو ان کی دلچسپی میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور ان کی تحقیق نے انہیں اسلام کی خوبصورتی، عدل و انصاف اور انسانی ہمدردی کے اصولوں کی طرف راغب کیا۔ ببنیت نے اسلام کی بنیادی تعلیمات جیسے توحید، رسالت اور آخرت پر غور کیا۔ انہوں نے پایا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بنانے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ انہوں نے خصوصاً قرآن کی آیات کا باریک بینی سے مطالعہ کیا، جس نے ان کی سوچ اور نظریات کو تبدیل کر دیا۔ ببنیت کور نے اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کیا کہ اسلام ہی وہ راستہ ہے جس کی تلاش وہ کر رہی تھی۔ ان کی تحقیق اور غور و فکر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ان کے لیے ایک نیا آغاز تھا اور انہوں نے اپنا نام قرۃ الفاطمہ رکھا، جو ایک اسلامی نام ہے اور ان کی نئی شناخت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس تبدیلی کا ان کے خاندان اور معاشرے میں مختلف رد عمل ہوا۔ کچھ لوگ ان کے اس فیصلے کو مثبت طور پر لے کر آئے جبکہ کچھ لوگ اس کی مخالفت کی، مگر ببنیت نے اپنی ایمان کی پختگی اور تحقیق کی روشنی میں اپنی شناخت کو اپنانا شروع کر دیا ہے۔ ببنیت کور کے اسلام کی طرف سفر میں سب سے نمایاں بات ان کا علم کا شوق اور تحقیقی جذبہ تھا۔ انہوں نے کسی دباؤ یا زبردستی کے بجائے خالص علم کی بنیاد پر اسلام کو جانا اور سمجھا۔ ان کے لیے یہ ایک ذاتی اور فکری سفر تھا جس میں انہوں نے ہر پہلو کو باریک بینی سے جانچنے کی کوشش کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ببنیت نے ایک خاص قسم کا قلبی سکون محسوس کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام کی تعلیمات نے انہیں روحانی طور پر تسکین دی اور ان کی زندگی میں ایک مقصد اور سکون فراہم کیا۔ اسلامی عبادات اور ذکر و اذکار نے ان کی زندگی میں روحانیت کا رنگ بھر دیا ہے۔ ببنیت نے اپنی تحقیق کے دوران کئی ایسی غلط فہمیاں دور کی جو اسلام کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے جو انسانیت، مساوات اور عدل پر مبنی ہے۔ ان کی کہانی ان افراد کے لیے ایک مثال ہے جو صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ ببنیت کا اسلام قبول کرنے کا فیصلہ ان کے خاندان کے لیے ایک حیرت کا سبب بنا، لیکن انہوں نے اس تبدیلی کو مثبت انداز میں اپنایا اور اپنے خاندان سے تعلقات کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ مذہبی تبدیلی کے باوجود انہوں نے اپنے خاندان اور معاشرتی تعلقات کو احترام اور محبت کے ساتھ سنبھالا۔ ببنیت کی تحقیق میں خاص توجہ اسلام میں عورت کے حقوق پر تھی۔ انہوں نے پایا کہ اسلام عورت کو مکمل حقوق دیتا ہے اور اسے عزت اور احترام کے ساتھ مقام عطا کرتا ہے۔ یہ حقیقت ان کے لیے بہت متاثر کن تھی اور انہیں اسلام کی طرف مزید مائل کیا۔ ببنیت نے اسلامی معاشرتی اقدار جیسے کہ خاندان کی اہمیت، دوسروں کی مدد اور معاشرتی انصاف کی اہمیت کو سراہا۔ انہوں نے پایا کہ اسلامی تعلیمات نہ صرف فرد کی ذاتی زندگی کو بہتر بناتی ہے بلکہ ایک مثالی معاشرے کی تشکیل میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ببنیت کور نے اسلام قبول کرنے کے بعد قرۃ الفاطمہ کا نام اپنایا۔ اس نام کا مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو اسلام میں خوشی اور سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ان کے نئے آغاز اور ان کی نیت کا اظہار ہے۔ وہ اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہتی ہے۔ ببنیت نے بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود ان کے دل میں دیگر مذاہب اور عقائد کے لیے احترام برقرار ہے۔ ان کے مطابق اسلام نے انہیں سکھایا کہ ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے اور اختلافات کو امن و محبت کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ ببنیت نے توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، رسالت یعنی پیغمبر کی تعلیمات اور آخرت پر ایمان کو قبول کیا۔ ان کا ایمان ہے کہ یہ بنیادی عقائد ہی اسلام کی خوبصورتی کو واضح کرتے ہیں اور زندگی میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ببنیت کی کہانی ان افراد کے لیے ایک مثال بن گئی ہے جو اپنے مذہبی عقائد کے بارے میں شک میں مبتلا ہے یا سچائی کی تلاش میں ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آئے اور لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں جاننے اور تحقیق کرنے کی ترغیب دے۔ ببنیت کور کی اسلام کی طرف سفر میں علم، تحقیق، ریسرچ اور سکون کی تلاش جیسے عناصر نمایاں ہیں۔ ان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ مذہبی تبدیلی ایک ذاتی سفر ہے جو ہر فرد کے لیے مختلف تجربات لے کر آتا ہے۔ یہ سفر ان کے لیے نئی زندگی کی بنیاد بنا اور ان کے ایمان کو مزید مضبوط کیا۔
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही खूबसूरत सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।